اللہ 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 اللہ۔ لیکن اگر وہی مسلمان ہونے کے باوجود، یہ دعویٰ کرنے کے باوجود کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم اللہ کو مانتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، تو پھر نماز چھوڑنے کی وجہ سے سب سے پہلی نحوست جو آتی ہے اس کے چہرے پر نظر آ جاتی ہے کہ وہ انسان جو نماز چھوڑتا ہے اس کے چہرے پر رونق نہیں ہوتی، اس کے چہرے پر وہ چمک جو ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے وہ چمک اس کے چہرے پر نظر نہیں آتی۔ آپ یہ چیز آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے چہرے کی صورت اور وہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی شکل اور صورت بالکل عیاں ہوتی ہے، اس کا چمکدار اور نور اس پر ہوتا ہے، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا اس پر کسی طرح کا نور نہیں ہوتا۔ اگر وہ ایک عام لباس میں راستے میں نکل جائے اور وہ آدمی جو اس کو جانتا نہیں ہے، اس کا نام نہیں جانتا یا اس کو کسی طرح نہیں جانتا، اور ایک دوسرا آدمی جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی نکل جائے راستے میں، چہرہ دیکھ کر کے یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا یہ مسلمان ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن چاہے وہ کسی بھی لباس میں ہو، چاہے وہ کیسے ہی چل رہا ہو اور کسی کے ساتھ بھی چل رہا ہو، لیکن اگر وہ نمازی ہوگا، نماز کا پابند ہوگا، نماز پڑھتا ہوگا، تو اس کے چہرے کو دیکھ کر کے ایک عام انسان بھی پہچان لے گا کہ یہ مسلمان ہے، کیونکہ اس کے چہرے پر نور ہے، اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ لیکن اگر وہ نمازی نہیں ہوگا، اس کے چہرے پر منحوسیت ہوتی ہے، یہ ایک فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ اگر فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کی زندگی کے اندر برکت آتی ہے، نحوست ختم ہو جاتی ہے، چہرے سے بھی نحوست ختم ہوتی ہے اور اس کے کاروبار سے بھی نحوست ختم ہوتی ہے، اس کی زندگی میں بھی برکت آتی ہے، اس کے کاروبار میں بھی برکت آ جاتی ہے۔ اور وہی بندہ جب پھر ظہر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اور ظہر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے وہ بد مزاج ہو جاتا ہے اور بد ہضم بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت پوری کائنات زرد پڑ جاتی ہے اور اس کا اثر انسان کے معدے پر بھی پڑتا ہے، مزاج پر بھی پڑتا ہے۔ تو جو انسان ظہر کی نماز پڑھ لے اس کا مزاج بھی ٹھیک رہتا ہے۔ آپ اندازہ لگا کر کے دیکھیے، دنیا کے اندر جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ عام طور سے 12 بجے سے لے کر 2 بجے کے بیچ میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اور صبح میں نہیں ہوتے، شام میں نہیں ہوتے، اگر ہوتے بھی ہیں تو کم ہوتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کا جو نظام ہے، سورج کی جو شعاعیں ہیں اور دنیا کا جو رنگ ہے اس وقت زرد پڑ جاتا ہے۔ جب دن کے 12 بجتے ہیں تو انسان کے دماغ کا بھی 12 بجتا ہے، اور اسی وجہ سے جب اس وقت اگر کوئی خلاف مزاج بات کوئی آ جائے اور اس کے مزاج کے برعکس کوئی بات کر دی جائے، اسے غصہ آتا ہے، اور اس کو اگر نوبت بڑھنے کی آ جائے تو پھر جھگڑے تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن ایک بندہ پھر ظہر بھی نہیں پڑھا اور عصر بھی نہیں پڑھا، اور عصر کا جو نماز نہیں پڑھے اس کا ذہن کند ہو جاتا ہے، ذہن کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کے بچے کی بھی ذہن کمزور ہوتا ہے، اور جو مغرب کی نماز نہ پڑھے اور مغرب کے وقت سوتا رہے، تو یہ نظام ہے دنیا کا کہ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، جب رات کی شروعات ہوتی ہے، تو اس وقت جنات اور ابلیس کی طاقت عروج پر ہوتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب آپ کے سامنے ایک جنات اور ایک ابلیس یہ اپنے طاقتور اور اپنے پوری طاقت کے ساتھ ابھر رہا ہے، نکل رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے بڑے طاقتور رب کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں۔ کیا یلو کا وہ لگا ہوا ہے؟ جب انسان مغرب کی نماز چھوڑتا ہے تو پھر گویا وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ ہم اللہ کے کمزور بندے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو کمزور نہیں بنایا، اللہ نے آپ کو ایسا نہیں بنایا کہ آپ کسی جنات کے سامنے جھک جائیں یا اس کے طاقت سے متاثر ہو جائیں، اللہ نے آپ کو ایسا نہیں بنایا کہ کسی ابلیس کے سامنے آپ جھک جائیں یا اس کی طاقت سے آپ متاثر ہو جائیں، یا ابلیس یا شیطان آپ کو کسی طرح کا نقصان پہنچا دے۔ اللہ نے یہ حکم دیا کہ جب مغرب کا وقت ہو جائے
جائے، رات کی شروعات ہو جائے تو سب سے پہلے میرے گھر میں آ جاؤ، میرے سامنے سجدہ ریز کر دو، میں دنیا کی تمام طاقتوں سے تمہیں محفوظ کر دوں گا، تمہیں بچا دوں گا۔ لیکن جب بندہ مغرب کی نماز کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور اپنے کاروبار میں لگا رہتا ہے، منحوسیت آتی ہے اور اس کی زندگی کے اندر جانے کیسے کیسے پریشانیاں آتی ہے، اور وہی بندہ اگر خدا نہ خواستہ مغرب کے وقت سویا ہوا رہتا ہے تو جو مغرب کے وقت سوتے ہیں اس کی اولاد بھی نہیں ہوتی ہے، اور اگر ہوتی بھی ہے تو وہ نافرمان ہوتی ہے، اگر ہوتی بھی ہے تو اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسی اولادیں جس سے انسان پوری زندگی کے اندر پریشان ہی رہتا ہے۔ اور وہی بندہ مغرب بھی نہیں پڑھا، فجر بھی نہیں، ظہر بھی نہیں، عصر بھی نہیں، مغرب بھی نہیں، اب رات کا وقت آ گیا، آرام کرنے کا وقت آ گیا، سونے کا وقت آ گیا، اور سوتے وقت بھی اپنے رب کو یاد نہیں کیا، تو اس کی زندگی کے اندر عام طور سے پریشانیاں ہوتی ہے۔ اور اگر وہی بندہ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی سے پریشانیوں کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے، پریشانیوں کو دور